بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سابقہ ویڈیوز کے اندر ان احادیث کو پڑھنا شروع کیا تھا جن احادیث میں قادیانی جماعت تحریف کرتی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے نبوت کو ثابت کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی حدیث وہ ابن ماجہ کی روایت تھی، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ صدیق ہوتے اور نبی ہوتے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اور نبی بننے کا امکان تو تھا، ہاں ان کی زندگی مانع اور رکاوٹ بنی کہ ان کو زندگی نہیں ملی، جس سے ان کو نبوت نہیں ملی۔ تو خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا قادیانیوں کے نزدیک کہ نبوت کا امکان تھا، صرف مانع اور رکاوٹ وہ زندگی تھی، تو مطلب امکانی نبوت ثابت ہے۔ اب اس سے متعلق جو جوابات تھے، جو اس کی سند پہ بحث تھی، وہ آپ سے ذکر کر دی۔ امید ہے آپ نے سابقہ ویڈیو سنی ہوگی۔ اگر آپ نے سابقہ ویڈیو ملاحظہ نہیں کی تو اس کو ضرور ملاحظہ کر لیں، سماعت کر لیں، تاکہ آگے جو ہمارا سبق ہے یا جو اس کے تسلسل ہے وہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ ہم نے دو جواب ذکر کیے تھے، ایک سند کے اعتبار سے، ایک متن کے اعتبار سے۔ متن کے اعتبار سے جو جواب آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت ان تمام تر روایات جو صحیح بھی ہیں، کثیر التعداد بھی ہیں، ان سے آنکھیں بند کر لیتی ہے، آنکھیں چورا لیتی ہے، جن روایات کے اندر یہی معنی اور یہی مفہوم دیگر کلمات اور الفاظ کے ساتھ ملتا ہے۔ چونکہ ان الفاظ اور کلمات سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کی تحریف باطل ٹھہرتی ہے، اس لیے وہ ان روایات کی طرف نہیں جاتے۔ کچھ روایات آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتا دی تھی، جس میں بخاری کی بھی روایت تھی، اور کچھ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیجئے ایک اور روایت تھی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے، مسند احمد جلد 4 صفحہ نمبر 353 پر منقول ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، حدثنا ابن ابی خالد قال سمعت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ یقول لو كان بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی ما مات ابنه ابراہیم، کہ ابن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت نہ ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا نہ ہونا ہے۔ اگر نبوت آپ کے بعد باقی ہوتی تو آپ کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سدی رحمہ اللہ نے دریافت کیا کہ حضرت ابراہیم کی عمر بوقت وفات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا قد ملأ المهد ولو بقي لكان نبيا ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر الانبیاء۔ ترجمہ دیکھیے، پھر اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ وہ پنگوڑے کو بھر دیتے تھے، یعنی بچپن میں ان کا انتقال ہوا۔ سیر کی کتب کے اندر ان کی عمر بوقت وفات وہ 16 مہینے 18 مہینے ذکر کی گئی ہے، لیکن وہ اتنے بڑے تھے کہ پنگوڑا بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ اگر وہ باقی رہتے تو نبی ہوتے، لیکن اس لیے باقی نہ رہے کہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں۔ اب یہ کلمہ آپ دیکھیے، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَبْقَى لِأَنَّ نَبِيَّكُمْ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ اس لیے وہ باقی نہ رہے کہ رسول اللہ کے بعد نبوت باقی نہیں تھی۔ تو اگر سیدنا انس رضی اللہ عنہ بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، دیگر صحابہ اس روایت کو اس پیرائے میں نقل فرماتے ہیں، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کی عقل اور ان کی سمجھ، اس کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ تو پہلے سے ان کو حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی ہے۔ تلخیص التاریخ الکبیر ابن عساکر صفحہ نمبر 494، جلد نمبر 1، فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 477، بابو من سمی باسماء الانبیاء، یہ بخاری شریف کا باب ہے جس کے تحت فتح الباری میں بھی کلام موجود ہے۔ اب ان صحیح روایات جو بخاری شریف، مسند احمد اور ابن ماجہ میں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایک ضعیف روایت کو جس کا جھوٹا اور مردود ہونا یوں بھی ظاہر ہے کہ یہ قرآن کی نصوص صریحہ اور صدحہ احادیث نبویہ کے خلاف ہے، صرف وہی لوگ اپنے عقیدے کے لیے پیش کر سکتے ہیں جن کے متعلق حکم خداوندی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب آپ کے سامنے روایات گزر چکی ہے، بخاری شریف، مسند احمد اور ابن ماجہ کی صحیح روایت۔
اب اس کے باوجود بھی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت ایک ضعیف روایت کو، ابن ماجہ کی ایک کمزور روایت کو مستدل سمجھتی ہے اور بناتی ہے، تو مطلب ان کا عقیدہ ہی کمزور اور جھوٹا اور مردود ہے۔ اب یہاں پر میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی، یہاں میں اس کو مرزا قادیانی کی کتاب سے ہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک مسلم کی روایت جو ایک معتبر ترین کتاب ہے اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ اس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، اگرچہ اصل وجہ تو یہ تھی کہ وہ اس کے باطل نظریات اور عقائد کے خلاف تھی، لیکن جو اس نے وہاں پر عذر تراشا ہے، جھوٹ جو وہاں ذکر کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ امام بخاری نے اس کو ضعیف سمجھ کے چھوڑ دیا، اس لیے یہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن ہے اور جلد 3 ہے، جو روایت یہاں پر محل بحث ہے وہ مینار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میناروں پہ اترنا اور نزول، وہ اس مقام پر محل بحث ہے۔ اس کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے، جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں مرزا قادیانی کی جہالت کا بھی اندازہ کر لیجیے کہ امام محمد اسماعیل اس نے لکھا ہے، حالانکہ محمد بن اسماعیل البخاری ہیں۔ بہرحال امام محمد بن اسماعیل البخاری نے چھوڑ دیا ہے۔ اس جگہ حیرانی کا یہ مقام ہے کہ جو کچھ دجال کے حالات و صفات، آگے اس کا مزید کلام ہے۔ ہمارا محل استشہاد یہی تھا کہ روایت مسلم کی اس لیے اس نے رد کی ہے کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری نے اس روایت کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا، چھوڑ دی ہے ضعیف سمجھ کر۔ اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بس دلیل یہی ہے کہ اس کے اپنے فضول قسم کے خیالات کے رد میں یہ روایت تھی، تو اس لیے اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ بہرحال آخری جو جواب ہے ہمارا وہ نحوی اعتبار سے ہے۔ کلمہ لو جو متن ہے ہماری اس حدیث کے اندر، اور اس کی بنیاد اور تمہید یہ ہے کہ اگر اس روایت کو بالفرض والمحال ثابت بھی مان لیا جائے کہ روایت درست ہے، اس کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی متن روایت سے بھی جو مرزا غلام احمد قادیانی کا باطل نظریہ اور عقیدہ ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا باطل نظریہ کیسے ثابت نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے آپ متن حدیث کے اندر غور کیجیے۔ متن ہے لو عاش لکان صدیقا نبیا۔ اب کلمہ لو عربی زبان کے اندر کن معانی میں استعمال ہوتا ہے، کن مواقع پر استعمال ہوتا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ میں یہاں پر 3 باتیں کلمہ لو سے متعلق ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لو عاش لکان صدیقا نبیا، یہ جملہ شرطیہ ہے، اور جملہ شرطیہ کے بارے میں قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کا وقوع لازم نہیں ہوتا۔ القضیۃ الشرطیہ لا تستلزم الوقوع، کہ جملہ شرطیہ کا ثابت ہونا، واقع ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ لو عاش لکان صدیقا نبیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا اس کو وجود ملتا، ثبوت ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ لو کے بارے میں نحویوں کے 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ الامتناع الثانی لاجل الامتناع الاول، کہ کلمہ لو الامتناع الثانی، دوسرا جو جملہ ہے جواب شرط ہے، اس کا وقوع نہ ہونا اس لیے کہ پہلا جو جملہ ہے یعنی شرط جو ہے وہ واقع نہیں ہوئی ہے، یعنی یہ کام نہیں ہوا تو جواب شرط بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسرا مذہب یہ ہے کہ لو الامتناع الاول لاجل امتناع الثانی، دوسرا جو جواب شرط جس کو ہم کہتے ہیں ترکیب کے اندر، اس کے واقع نہ ہونے کی وجہ سے جس کو ہم اصطلاح نحو میں شرط کہتے ہیں وہ بھی واقع نہیں ہوگا، یعنی دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو اگر یہ جو دوسرا مذہب ہے جس کو ابن حاجب رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، متاخرین نے پسند کیا ہے، اس کے مطابق ہم اس حدیث کو معنی کے اندر ڈھالتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں تھی، لکان صدیقا نبیا، کہ نبوت نہیں تھی تو اس لیے ان کے بیٹے زندہ بھی نہیں رہے، یعنی امتناع الاول لاجل امتناع الثانی، دوسرے کے نہ ہونے کی وجہ سے پہلا جملہ بھی تحقق اس کا نہیں ہوا، وقوع پذیر نہیں ہوا۔ تیسری بات یہاں پر جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ لو عربی زبان کے اندر تعلیق محال کے لیے بھی آتا ہے،
یعنی ایک مفروضے کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کی دو مثالیں قرآن پاک سے اور حدیث سے ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک سے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب غبی سے غبی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر کلمہ لو جو ہے وہ شرط کے لیے ہے، اگرچہ وقوع پذیر ہوا نہیں ہوا لیکن امکان موجود ہے۔ جیسے لو عاش لکان صدیقا نبیا میں کہا جاتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ تمہارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہی نہیں ہے، تم تو شرک کے امکان کے جو ہے وہ معترف ہو اور معتقد ہو، تو وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، چونکہ یہاں پر تعلیق بالمحال ہے اور ایک بطور فرض کے ایک مثال ذکر کی گئی ہے۔ دوسری جو مثال آپ کے سامنے ذکر کر رہی تھی وہ حدیث سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، یعنی کوئی ان کے پاس اختیار نہ تھا۔ اب یہاں پر کون غبی اور غیر عاقل یہ بات کر سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا آنا وہ ممکن ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، تو لما وسعہ الا اتباع، چونکہ جواب شرط نہیں بھی پایا جا رہا تو کیا ہوا، امکان تو ہے، تو کہا جائے گا کہ امکان یہاں پر بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ کی جہالت کا یہ ثبوت ہے کہ آپ یہاں پر امکان کے قائل ہیں۔ تو دو یہاں پر مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور دوسرا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع۔ یہاں پر اور بھی بہت زیادہ کلام موجود ہے، میں یہاں اختصار کے پیش نظر اس کی طرف نہیں جاتا، اسی پر اکتفا کروں گا۔ یہاں بس ایک بات ذکر کر دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت، وہ جو مرزائی ان کی پاکٹ ہے احمدیہ پاکٹ، اس کے اندر انہوں نے اس روایت پر کلام کیا ہے، اس کو مستدل کے طور پہ پیش کیا ہے، اور کچھ علماء پر، کچھ اسلاف پر تہمت بھی لگائی ہے، جن میں ملا علی قاری رحمہ اللہ بھی موجود ہیں، ان پر بھی انہوں نے تہمت لگائی ہے کہ نعوذ باللہ وہ اس حدیث کی سند کو درست مانتے ہیں اور مفہوم کو بھی درست مانتے ہیں۔ اگر آپ اس تفصیل کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ پر جو مرزائیوں نے تہمت لگائی ہے احمدیہ پاکٹ کے اندر اس روایت کے اعتبار سے اور ان کی طرف غلط بات منسوخ کی ہے، تو آپ کو اس کی تفصیلات مطالعہ قادیانیت صفحہ نمبر 162 پر مل جائے گی۔ اچھی بحث ہے، کچھ صفحات پر مشتمل بحث ہے، لیکن ضروری بحث ہے، آپ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہیں پر اکتفا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم حدیث نمبر 2 کونوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا نبی بعدہ، اس سے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ساری انسانیت کو فتنہ قادیانی سے محفوظ فرمائے، انسانیت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔